کیا بات ہے, کیا کہنے ساحر بھائی, یہ مطلب یہ تو وہ نعرہ ہے جو کہ ہم مطلب کہتے ہیں نا ماؤں نے کھٹی میں پلایا ہے, جوش خروش سے بھرا ہوا ہے ماشاءاللہ. تو یہ یعنی آپ جب یہ ترانہ بنا رہے تھے, کمپوز کر رہے تھے, تب ذہن میں نہیں تھا کہ یار یہ تو بظاہر یہ تو کہنے کو کوئی نئی بات ہی نہیں ہے, بہت اس میں جوش ہے, جذبہ ہے, ایمان ہے ہمارا, لیکن اتنی سنی ہوئی بات کو اتنے نئے انداز سے پیش کرنا یہ تو کمال ہے. یہ کیسے کر لیا یہ آپ نے؟ نہیں, یہ ایک دل میں آئیڈیا تھا میرے پہلے سے بھی بہت خوبصورت. تو میجر عمران ہیں ہمارے, میجر عمران جی 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 جی, ان کو میں نے بتایا تھا, میں نے کہا وہ بہت اچھا لکھتے ہیں, بہت آرٹسٹ آدمی ہیں. جی جی, تو ان کو میں نے کہا تھا کہ میرے پاس آئیڈیا ہے کہ میں پاکستان زندہ باد جو ہے نا نعرہ, اس نعرے پہ بنانا چاہتا ہوں گزرانا. ہاں, تو پھر انہوں نے اس سے پہلے جو سیکنڈ لاسٹ لائن ہے ترانے کی, ہر دل کی آواز دل دل کی آواز, پھر میں نے وہ کمپوز کی, پھر میں نے نعرہ کمپوز کیا, اس کے بعد جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے پھر وہ کمپوز کیا. دل کی سچی لگن. واہ واہ, ویسے آپ کو میں بتاؤں ایسی فیلنگ ہے جیسے کوئی فوجی گا رہا ہے, کمال ہے ویسے, فوجی ہی گا رہا ہے. جی ہم ہیں فوجی الحمدللہ. کیا بات ہے, کیا بات ہے کہ جو اس کا ردم ہے اور جو اس میں جذبہ ہے, جو اس کی شاعری ہے, جو اس میں ایکسپریشن ہے, وہ لگ رہا ہے کوئی فوجی گا رہا ہے. اور آج کے دن 10 مئی کو تو اس پوری قوم نے واقعی ثابت کیا ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے محاذ کی جنگ لڑ رہا ہے. بالکل بالکل, فضائیہ اپنی لڑ رہی ہے, بری فوج, بحری فوج, سمندری فوج, لیکن صحافی اپنی جگہ, مزدور اپنی جگہ, کسان اپنی جگہ, ہر کسی نے اپنا محاذ, فنکار اپنی جگہ. آپ کو پتہ ہے 65 کی جنگ میں جب بلیک آؤٹ ہوتا تھا, سائرن بجتے تھے, تو میڈم نور جہاں اور جتنے لوگوں نے ملی نغمے گائے ہیں, وہ اندھیروں میں بیٹھ کے شاعری لکھتے تھے. کیا بات ہے, اور اندھیروں میں وہ ریکارڈ ہوتا تھا اور باہر سائرن بج رہے ہوتے تھے. تو آپ سوچیں فنکاروں کا, شاعروں کا جذبہ ایسا تھا, کیا بات ہے کہ جان پہ کھیل کے جا رہے تھے وہ. تو بھائی افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ, اور الحمدللہ یہی چاند, یہی ستارہ ہمارا مان, ہماری شان, ہماری پہچان ہے. واگا بارڈر سے, پاک بھارت بارڈر سے, مارکہ حق, بنیان و مرصود, جہاں سے ہماری آواز بہت دور تک جا رہی ہے. مشابہ ہم اس ناظرین اس پروگرام کا اختتام ہم ذرا اللہ تعالیٰ کے حضور سربت سجود ہو کر, لیکن اللہ تعالیٰ کا بہت شکر کر کے, ایک دوسرے کو مبارکباد دے کے ایک زبردست ترانے سے اختتام کریں گے. اس سے پہلے اب آخر میں کیا گئی کہ یادگار شان ہم نے گزاری الحمدللہ. اور یہ جو یہ طے ہو گیا نا مشرابہ کہ 10 مئی 2025 سے پہلے کا پاکستان اور اس کے بعد کا پاکستان الحمدللہ ایک مختلف پاکستان. ویسے ہمارے کہنے کی یہ نہیں آپس میں بات کر کے خوش ہو جا رہے ہیں, یہ دنیا مان رہی ہے, دنیا جان رہی ہے. بڑے بڑے جو تنازعات ہیں اس کا حل کا مرکز پاکستان ہے, دنیا کی ہر بڑی ایکویژن میں پاکستان ہے, خطے کی ایکویژن چینج ہو گئی ہے الحمدللہ. کن الفاظ میں آپ آخر میں کہتی ہوں اس سیلیبریشن کے ساتھ ذرا تھوڑا سا غور کیجئے, تھوڑا سا سمجھیے اس بات کو کہ اس خطے کا امن ہم سب کے لیے ضروری ہے. بے شک ایسے. اور دیکھیے یہ جو گفتگو ہے ناظرین, یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم امن پسند ہیں. ہم آج بھی امن کی بات کر رہے ہیں اس لیے کہ ہم امن چاہتے ہیں. الحمدللہ دنیا کا جو بڑا جنگی تنازعہ آپ سب جانتے ہیں, ایران امریکہ کی صورتحال, ان دو ممالک نے اگر مذاکرات کے لیے کسی ایک ملک کو چنا, اس کا نام پاکستان ہے. گویا ثابت ہوا کہ ہم امن کرنا بھی جانتے ہیں, ہم جنگ کرنا بھی جانتے ہیں, مذاکرات کرنا بھی جانتے ہیں, امن کروانا بھی جانتے ہیں. اور اگر ہماری خواہش کی بات ہو, ہمارا ووٹ ہمیشہ امن کے لیے ہوگا, امن کے لیے ہوگا اور امن کے لیے ہوگا. ہاں اگر آپ ہمیں مجبور کریں گے, اگر آپ جنگ مسلط کریں گے, تو پھر ہم کیا, میں بہت عاجزی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم کیا کچھ کرنے کے حامل ہیں, وہ آپ نے بھی دیکھ لیا, وہ دنیا نے بھی دیکھ لیا. تو آئیے اس دنیا کو رہنے کے لیے ایک بہتر جگہ بنائیں, اور اپنے چھوٹے چھوٹے مقاصد کے لیے. مجھے عجیب افسوس ہوتا ہے, ایک ملک کا وزیر اعظم کیسے یہ جملے کہہ سکتا ہے دوسرے ملک کے نوجوانوں کو کہ تم روٹی کھاؤ ورنہ میرے پاس گولی تو ہے. یہ منصب, ایک وزیر اعظم کے منصب کے بندے کو یہ زبان نہیں سوٹ کرتی. دار آپ نے یہ کوئی بات ہے, یہ کوئی بات ہے کہنے والی؟ اس کے لیے کم سے کم لفظ استعمال کیا جاتا ہے جہالت کا. یہ جہالت ہے یہ. تو اگر آپ یہ کریں گے تو پھر سامنے سے اور ہم کیا بات کریں گے؟ تو خدا را آپ نے رویے پہ نظر ثانی کیجئے. پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بھی ہم امن کی بات کریں. ساحر بھائی آپ آخر میں کیا کہے گا, پھر ہم اختتام کریں گے. میں یہی کہوں گا کہ ایک جشن کا گانا ہو جائے, ہاں, تو اس کے بعد پھر ہم تو خواتین ایسے پہلے کہ ساحر بھائی یہاں پر آئیں ہماری طرف سے, چونکہ پھر ہم اسی ترانے سے اس پروگرام کا اختتام کریں گے. یہاں جتنے لوگ اس پروگرام میں تشریف لائے اس تاریخی مقام سے, میں ان سب کا بہت شکر گزار ہوں. آپ لوگوں نے گھروں میں بیٹھ کر جو پروگرام دیکھا, میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں. وہاں بھی جن جن امن پسندوں کے کانوں میں آواز گئی ہے,
ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں. اور چونکہ ہم تو امن کی بات کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ یعنی ہم نے اب بس یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے لیکن ہم نے واگا بارڈر کی اس فضا میں آج الحمدللہ ہم نے ایک پروگرام نہیں کیا ہے, الحمدللہ ایک تاریخی موقع پر ایک تاریخ رقم کی ہے اور اپنے کہہ لیجئے کہ دلوں کی دھڑکنوں کو ایک تال میں محسوس کیا ہے. بنیان و مرصوص ہے پاکستانی قوم کی یکجہتی کا نام ہے. بنیان و مرصوص ہے پاکستانی قوم کے اپنے تمام تر اختلافات بھلا کر اس جھنڈے کے تلے یکجان ہو جانے کا نام. بنیان و مرصوص ہے پاکستانی قوم کا دنیا کو یہ بتانے کا نام کہ ہم جنگ کرنا جانتے ہیں. بنیان و مرصوص ہے پاکستانی قوم کا اقوام عالم کو یہ بتانے کا نام کہ ہماری ترجیح امن ہے. لیکن بنیان و مرصوص ہے پاکستانی قوم کا پوری دنیا کو بتانے کا نام کہ اگر جنگ مسلط کی جائے تو پھر ہم 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں نہ جانے کتنے جہاز گرانے کی صلاحیتیں بھی رکھتے ہیں. پاکستانی قوم کو بنیان و مرصوص کا 1 سال بہت بہت مبارک ہو. پاکستانی قوم کو یہ نیا جوش, یہ نیا جذبہ, یہ نیا ولولہ, یہ نیا پاکستان, یہ نیا ماحول بہت بہت مبارک ہو. پاکستان کی قوم کو پوری دنیا میں آج پاکستان کا جو نیا تشخص ہے یہ بہت بہت مبارک ہو. اور پاکستان کے ایک ایک فرد, ماں, بیٹی, بہن, بھائی, ہمارے سپاہی, ہمارے نوجوان, افواج پاکستان, ان سب کو ہمارا بہت بہت سلام اور سب کو بہت بہت مبارکباد. آئیے اللہ تعالیٰ کے حضور بہت شکریہ ادا کرتے ہوئے مبارکباد کے ساتھ آج کے اس جشن کا, آج کی اس محفل کا, آج کے اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں.